حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل ہم نے جہاں قرآن چھوڑا تھا وہاں سے آگے چلتے ہیں۔ انفیکٹ تھوڑا سا میں ایک لائٹ سے سمری کر دیتا ہوں ساری ویڈیوز جو میں نے اب تک کی ہیں۔ تو ہم نے دوسرا چیپٹر البقرہ سٹارٹ کیا تھا، جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی خصوصیات بتاتے ہیں۔ تین قسم کے انسان ہیں، یہ ایک مومنین ہے، ایک مشرکین ہے اور ایک منافقین ہے۔ اس کے بعد ہم نے کچھ منافقین کی مثالیں دیکھی تھیں، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے کی عبادت کیوں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا قرآن میں کہ اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد قرآن آپ کو ایک چیلنج دیتا ہے کہ اس قرآن جیسی آپ ایک بھی کتاب بنا کر لا سکتے ہیں تو لے آئیں۔ اتنا سا ہی اگر آپ نے پڑھنے پہ غور کیا ہو تو اس کے بعد اگر آپ بلیو رکھتے ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، تو یہ قرآن اللہ کی کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا وہ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور ہم سب کو مومنین یعنی مسلمان بننا چاہیے، منافقین یا مشرکین نہیں بننا چاہیے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 25 ہے، اور آیت نمبر 25 جو ہے وہ ہے ریوارڈ آف دا بلیورس، یعنی جو ایمان رکھنے والے ان کے لیے کیا علامین ہے، انعام رکھا ہوا ہے۔ انگلش میں دیکھتے ہیں، give good news O prophet to those who believe and do good, that they will have garden under which river flows. Whenever provided with fruits, they will say, this is what we were given before. For they will be served fruits that looks similar but taste different. They will have pure spouses and they will be there forever. اچھا، اب اس کا اردو میں پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ اردو میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کے بعد کمپیئر بھی کریں گے، اس کے بارے میں بات بھی کریں گے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اے نبی ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جنت میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی وہ ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو بالکل ویسے ہی ہے، بالکل ویسے ہی لگتا ہے جیسے ہمیں پہلے دیا گیا تھا، دیکھنے میں بالکل سیم لگتا ہوگا، اور انہیں وہ ایسے دیا جائے گا، رزق ایسا دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، لیکن جب وہ کھائیں گے تو ان کو پتہ لگے گا کہ اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے۔ اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، پہلا تو میں اس پہ یہ رکتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور نیچے لکھا ہوا ہے پاکیزہ بیویاں۔ ازواج کا مطلب بیویاں کیا ہوا ہے۔ اچھا، میں نے اس کو جو ہے وہ گوگل پہ جا کر سرچ کیا ازواج کا مطلب، تو ازواج کا مطلب جو ہے وہ پیئرس یعنی پارٹنرز یعنی جوڑے ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں انگلش والے قرآن میں گیا، جو میں نے بتایا تھا آپ کو، انگلش کی ٹرانسلیشن بھی رکھی ہوئی ہے، تو وہاں پر میں نے جا کے جو لفظ دیکھا ہے وہ ہے اسپاؤسز، پیور اسپاؤسز یعنی کہ جوڑے۔ اس لیے میرا نہیں خیال ہے کہ میں اس یہاں پر جو عربک کا جو اردو ترجمہ کیا ہوا ہے مفتی صاحب نے، میں اس سے اتفاق کروں گا۔ انہوں نے لفظ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری خواتین کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ صرف مرد حضرات کے لیے قرآن نہیں ہے، مرد اور عورت سب کے لیے ہے، سب انسانوں کے لیے۔ اس لیے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، پاکیزہ جوڑ ہوگا۔ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی اور عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے۔ ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا اس کے یہ میننگ بولتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسری بات آتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کے لیے جو نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ اچھا، اب جنت جو ہے، میرے بیٹے سے میری لاسٹ ٹائم ڈسکشن ہو رہی تھی تو جنت کے بارے میں کچھ بات ہو رہی تھی، تو میں نے اس کو بولا بیٹا اللہ میاں نے انسان کو ایک مخصوص صلاحیت، ایک کیپیبلٹی دے کر، سوچنے کی صلاحیت دے کر دنیا میں بھیجا ہے، لیکن جہاں آپ کی سوچ کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے جنت اور دوزخ ایکچولی شروع ہوتا ہے۔ ان ادر ورڈ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جنت جو ہے وہ ہماری سوچ سے بیونڈ ہوگی۔ سوچ سے بیونڈ کو بھی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ کو پھل جو دیے جائیں گے کھانے کے لیے وہ ایک جیسے دیکھنے میں لگیں گے آپ کو بھی، یہ بھی سیب ہی لگ رہا ہے، پہلے بھی میں نے سیب ہی کھایا تھا، دونوں سیب ہی ہیں، لیکن ایکچولی جب آپ کھائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا ان کا ٹیسٹ تو بالکل ڈفرینٹ ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، سیب اور ناشپاتی کو دیکھ لیں، کافی حد تک شکلیں ملتی جلتی ہیں، بالکل ملتی جلتی نہیں ہیں، دنیا کے پھل ہیں، جنت کے نہیں، پھر بھی کافی حد تک ملتی جلتی ہیں۔ اگر اور سملر تھوڑا سا کر لیں، سیب کو تھوڑا لمبوترا کر لیں، ناشپاتی کو تھوڑا گول کر لیں، تو اسکن کا کلر اگر گرین ہی اٹھا لیں تو آپ کو تو لگے گا ایک ہی پھل ہے، لیکن کھائیں گے آپ کو لگے گا ڈفرینٹ۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ جنت میں جو ہے وہ ایسی ایسی چیزیں ہوں گی جو ظاہر ہے اس دنیا
میں آپ نے نہیں دیکھی. اسی طرح جو پاکیزہ ازواج کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ آپ کے جو جوڑے ہوں گے، شوہر یا بیوی جو آپ کے ہوں گے، وہ بھی پاکیزہ ہوں گے. اچھا، یہاں لفظ پاکیزہ کو سمجھنا بہت ضروری. جنت میں کوئی نیگیٹو تھنگ، کوئی گندی چیز نہیں ہوگی. جسمانی گندگیوں پہ آ جائیں، مطلب کوئی یہ آپ کو فضلہ ہے، باتھ روم جانا پڑتا ہے آپ کو، نہ آپ کو پیشاب کی حاجت ہوگی، نہ پخانے کی حاجت ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ تو اس کی تھوڑی سی سائنس پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. سائنس کیا کہتی ہے آپ کو کہ آپ نمبر 1 آپ خوراک کیوں کھاتے ہیں؟ دیٹس فرسٹ کوسچن. آپ اس لیے کھاتے ہیں کہ آپ کو انرجی چاہیے ہوتی ہے. آپ کو انرجی کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں انرجی لگ رہی ہوتی ہے. چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس میں آپ کے جسم کی طاقت یعنی انرجی استعمال ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کے جسم کو مزید ریفیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، آپ کو دوبارہ پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے تاکہ گاڑی چلے. اس طرح آپ کو دوبارہ خوراک کھانی پڑتی ہے. اس خوراک کو آپ کا جو اسٹمک ہے، معدہ آپ کا جو ہے اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے، یعنی ہضم کرتا ہے. تو اس میں سے جو انرجی نکلتی ہے، طاقت نکلتی ہے، وہ آپ کا جسم استعمال کر لیتا ہے. جو پیچھے بچ جاتا ہے ویسٹ، اس ویسٹ کو جسم آپ کا نکال دیتا ہے. جنت میں آپ کو انرجی کے لیے خوراک نہیں کھانی پڑے گی، کیونکہ آپ کی انرجی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. اگین، انرجی لوز کرنا، یہ کچھ بھی لوز کرنا، لوزنگ از نیگیٹیوٹی، رائٹ؟ تو وہاں پہ کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی. تو فزیکلی آپ کبھی ویک نہیں ہوں گے. آپ ہمیشہ اپنی بہترین ایج میں، بہترین جوانی میں، بہترین انرجی میں رہیں گے ہمیشہ. اس لیے پھل آپ وہاں پہ کھائیں گے تو آپ فن کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے کھائیں گے، اس لیے نہیں کھائیں گے کہ آپ کو انرجی چاہیے. اب کیونکہ آپ وہ جو پھل ہوں گے وہ اس قسم کے ہوں گے ہی نہیں کہ ان سے فضلہ بنے گا. آپ ان کو کھائیں گے، وہ آپ کے جسم کے اندر حل ہو جائیں گے، جسم کا حصہ بن جائیں گے. اس لیے آپ کو کبھی وہ جسمانی گندگی کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. پسینہ ہے وہ نہیں آئے گا، اور یہ مطلب اس طرح کی کوئی بھی گندگی جو فزیکل ہے وہ نہیں ہوگی. اب یہ تو فزیکل گندگی ہوگی. ابھی آتے ہیں سوچ کی طرف. جنت میں کوئی نیگیٹو تھاٹس نہیں ہوں گے. جیسے بھی اپنے ازواج کا مطلب اگر ہم بیویاں ہی لے لیں فار ایگزامپل، تو خواتین کو بڑی یوزلی سن کے ہوتی ہے کہ جنت میں بیویاں، ایک سے زیادہ پلورل کا ذکر ہو رہا ہے. تو اور مرد حضرات بھی یہی ٹرانسلیشن لیتے ہیں، جی حوریں ملیں گی. ٹھیک ہے. اور جو سن کے اس کو جو ایک نیگیٹو تھاٹ آتی ہے، یہ حسد محسوس ہوتا ہے، یہ غصہ آتا ہے، تو جنت میں نہ غصہ ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ نیگیٹو تھاٹس ہوں گی. تو جنت میں اس قسم کے کوئی خیرات بھی نہیں ہوں گے نیگیٹو. کوئی دشمنی، کسی کے بارے میں برا سوچنا، یہ جو کچھ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں یہ سب کچھ دنیا میں ہی رہ جائے گا. اس لیے جنت جو ہے وہ ہماری سوچ سے بھی بیونڈ چیز ہوگی. یعنی جو جتنا قرآن آپ کو بتاتا ہے، اب حقیقتاً اس کو ایون پڑھ کے بھی اتنا زیادہ آپ اس کو ایزیوم بھی نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں کر پا سکیں گے. اس لیے کہ وہ ہماری جو ہے وہ اس ایبلٹی سے ہی آگے. فار ایگزامپل ابھی لکھا ہوا ہے کہ باغات ہوں گے جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی. نہروں کے بارے میں آگے قرآن میں بھی آئے گا، میں نے مختلف جگہ پہ پڑھا ہے، اور علماء بھی ٹرانسلیشن یہی کرتے ہیں کہ جی وہ پانی ہی ہوگا، لیکن وہ اس قدر صاف، اتنا اجلا ہوگا، کیونکہ گندگی تو ہوگی نہیں زیادہ، تو اتنا اجلا ہوگا کہ وہ دیکھنے میں دودھ کی طرح وائٹ لگتا ہوگا. اچھا، جب آپ پیئیں گے تو انتہائی لذیذ ہوگا، کہ شہد سے زیادہ لذیذ. اچھا، یہاں پہ شہد کی مثال ہے تو شہد تو بہت زیادہ سویٹ ہوتا ہے، تو یہ پانی ضروری تھی کہ سویٹ ہو. لیکن لیکوڈز میں سب سے بیسٹ لیکوڈ جو ہے شہد کو ہی سمجھا جاتا ہے. دنیا میں جو لیکوڈز پائے جاتے ہیں ٹیسٹ کے حساب سے سب سے بیسٹ ہے. اس لیے اگزامپل دی گئی کہ جس کو آپ سب سے بیسٹ سمجھتے ہیں اس سے بھی بیسٹ ذائقہ ہوگا اس پانی کا، کیونکہ وہ بہت پیور ہوگا ظاہر ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی بیکٹیریا، کوئی جراثیم، کچھ قسم کی دنیاوی جو چیزیں نہیں ہوں گی. اس طرح جو جنت کے باغات کا ذکر کیا گیا، وہ باغات بھی ہماری سوچ سے بیانڈ ہیں. اچھا، یہ تو سب جنت کا ہو گیا، اور ابھی ٹاپک جہنم کا نہیں ہے. لیکن اگر آپ اسی بات کو آگے بیانڈ لے کر جائیں تو جہنم کا بھی وہی کہ جہاں آپ کی سوچ ہے نا، وہ سوچ سے زیادہ خوفناک ہوگی. جس کو سادہ سے سامنے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جو دنیاوی آگ ہے وہ اگر آپ کے ہاتھ کو لگے، تھوڑی دیر بھی نہیں آپ رکھ پاتے ہیں، آپ کی اسکن جل جاتی ہے. وہ تھوڑی سی بھی اگر جلی ہو، چند سیکنڈ، 1 یا 2 سیکنڈ بھی جلی ہو نا، تو آپ کو 2-4 دن تک تکلیف ہوتی رہتی ہے، جلن ہوتی رہتی ہے، اور پھر سم ٹائم کھال اوپر سے اکڑ جاتی ہے، اور نہیں کھال نہیں کرتی. کتنا آپ ذرا سے 2-1 سیکنڈ بھی آپ اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر پاتے. تو جس جہنم کی جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس آگ سے کئی گنا زیادہ ہوگی، اور وہ جو تکلیف آپ کو ہوگی وہ بھی سے کئی گنا زیادہ ہوگی. تو آج کی آیت ویسے تو ریوارڈز کے حوالے سے تھی، بیچ میں جہنم کا بھی بائی چانس ذکر آ گیا، لیکن مقصد صرف آج کی آیت کے حوالے سے سمجھنا صرف یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جو ہے ٹیمپریری ٹائم کے لیے آئے ہیں، چند سال کے لیے، 70-80 سال، 50 سال اللہ نے زندگی رکھی. کوئی فوت ہونے والا تو 1 سال بھی نہ جیے، اور جینے والا 100 سال بھی جی جائے. لیکن یہ زندگی اتنی جتنی بھی ہے وہ اتنی کافی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا کی زندگی کی وجہ سے ہم جنت کی
یا آخرت کی ساری زندگی کو، ہمیشہ رہنے والی زندگی کو جو ہے وہ کنسیڈر نہ کریں. ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے. ہم جیسے ماڈرن لوگوں کا یہی ہے پرابلم کہ ہمیں جب بھی قرآن یا مذہب کے بارے میں بتایا جاتا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے اوپر امپوز کر دیا جاتا ہے، بہت زیادہ ہمیں اس طرح پش کر دیا جاتا ہے کہ ہم اس سے بھاگنے لگ پڑتے ہیں. اپنی مثال دیتا ہوں. میں when I was young, I was in پاکستان، ٹین ایجر تھا اس وقت میں. تو وہ کچھ حضرات جو تبلیغ کے لیے آتے تھے وہ مسجد کی گلی کے کونے سے وہ اپیئر ہوتے تھے اور ہم لڑکے آگے سے بھاگ جاتے تھے. ہم نے ان کا نام رکھا تھا اللہ میاں کی فوج. کیوں؟ حالانکہ کام تو وہ نیکی کر رہے ہیں، اسلام کی طرف بلائے رہے، برا کام تو نہیں کر رہے. لیکن ان کا کام کرنے کا طریقہ یہ کہ وہ آئیں گے، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو اپنے پاس کھڑا کر لیں گے. اب ان کی مذہبی حلیے کا احترام ہے کہ جی آپ مجبور ہو گئے، اگر آپ نہیں آئیں گے، نہیں بھائی میں بزی ہوں، تو زبردستی، بلکہ مجھے یاد ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے، بیچ میں آ کے کھڑے جاتے، نہیں بھائی آپ سارے بھائی ہیں، بات سنیں. مجبور ہو جاتے ہیں بات سننے میں. اب پہلے تو بات کریں گے جماعت آئی ہوئی ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم اس طریقے سے مذہب کی بات کر رہے ہیں. انڈین وہ کہیں گے جی ہمارے ساتھ چلے، چلا کاٹنے چلیں، 3 دن کا 40 دن کا. اب اس قسم کا جس طرح جب آپ کرتے ہیں نارمل لوگوں کے ساتھ بات، تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو بھاگنے لگ پڑتے ہیں آپ سے. تو جو ہم ماڈرن جو لوگ ہیں، ہمارا یہ ہے پرابلم کہ ہم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ہم ہر چیز کو لاجک کی سینس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور میں اس کو بدقسمتی ہی کہوں گا کہ جو ہمارے حضرات جو مذہب میں چلے جاتے ہیں وہ سائنس کو کافروں کا علم سمجھنے لگ پڑتے ہیں. جس طرح آپ کو یاد ہوگا، اگر 1947 سے پہلے کی اگر آپ نے تحریکیں پڑھی ہوئی ہیں تو انگریزی لباس، انگریزی تعلیم، حالانکہ انگریزی تعلیم انگریز کی تو نہیں، تعلیم تو اللہ کی. قرآن میں آتا ہے علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے. تو اگر وہ علم جو ہے وہ انگریزوں نے دریافت کیا تھا تو انگریزی علم کیسے ہو گیا؟ علم تو اللہ کا ہی. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے کہ ہم نے دیکھا فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھ، ایسٹرانومی، یہ سب قرآن سے ثابت ہوتا ہے. اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو کی جا سکتی ہے، لیکن باقاعدہ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. اور یہ سارے علوم قرآن کے اندر موجود ہیں. تو پھر یہ سارے علوم گوروں کے یا انگریزوں کے کیسے ہو گئے؟ ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جاتا ہے انہیں علوم کو حاصل کر کے آج دیکھیں یہ گورے یا انگریز یا جن کو بھی وائٹ اسکن جو بھی آپ بولتے ہیں، وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اور دیکھیں آپ لوگ کہاں پہ ہیں. اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم کہیں سے بھی ملے آپ اس کو حاصل کریں، پھر آپ اس کو مثبت انداز میں استعمال کریں، نہ منفی انداز میں استعمال کریں، لیکن علم حاصل تو کریں. خیر یہ جو ہے بات ایک طرف دوسری طرف نکل گئی، لیکن باٹم لائن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی آیت جو ہے وہ ہمیں صرف یہ بتاتی ہے کہ ہم جنت میں جانے کی ہمیں خواہش ہونی چاہیے اس دنیا میں رہنے کی بجائے، کیونکہ جنت ہے وہ پیورٹی ہے. آپ لوگ دنیا میں پیورٹی تلاش کرتے ہیں، اپنے سول میں پیورٹی، پیور سول اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پیور سول میٹ تلاش کرتے ہیں. آپ کو دوستوں کی ایسی تلاش ہوتی ہے اور آپ کو نہیں ملتے. آپ کو اس دنیا میں خالص رشتے نہیں ملتے. ماں باپ کا رشتہ لے لے کے خالص ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان میں بھی سم ٹائم ہم عجیب عجیب سٹوری سنتے ہیں کہ باپ کے بارے میں انہیں یوں کر دیے، ماں کے بارے میں بہت کم ہوتے ہیں، بے شک 1% اس سے بھی کم ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اگر 1% سے 0.1% میں بھی اگر آپ کو ایسا کیس مل جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس دنیا میں پھر پیور ریلیشن یا پیور تعلقات نہیں ہیں. جو ہیں انہی کے ساتھ آپ کو گزارا کرنا پڑے گا. تو پھر آپ کو جو پیورٹی کی تلاش ہے وہ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی، جنت میں ملے گی. اور جنت میں جانے کے لیے جو قرآن جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ اتنی زیادہ مشکل نہیں جتنی ہم ساری زندگی سمجھتے رہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ غلط تھی، ٹھیک ہے. ہم نے بہت سی چیزوں کو جو وہ شاید اس نقطہ نگاہ سے دیکھا نہیں جس سے ہمیں اس کے صحیح میننگ سمجھ میں آ سکتے. مقصد میرا بھی آپ سے شیئر کرنے کا یہی کہ ہم قرآن کو اوپن مائنڈ کے ساتھ سمجھ سکیں گے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جب سمجھ سکیں گے ظاہر ہے پھر ہی ہمیں ظاہر ہے اس سے محبت بھی ہوگی، اللہ کے دین سے محبت بھی پیدا ہوگی. اور جب بھی ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے ہم دیکھیں گے ہم میں کیا کیا ایسی خرابی جن کو ہم دور کر سکتے ہیں. اور ان سب کا الٹیمیٹ جو پرپس، وہ مقصد، وہ کیا ہوگا؟ جنت کا حصول ہوگا. تاکہ ہم لوگ جب اس دنیا سے جائیں، سب کو جانا ہے، کوئی 2 سال کا یا 200 سال کا، الٹیمیٹلی جانا ہی. تو جب اس دنیا سے جائیں تو ہماری آخری منزل جنت ہی ہو. اس کے لیے ہم یہ کوشش کریں گے ہم قرآن سے پڑھ کر صحیح دین کو سمجھ سکیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے کی آیت کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا